السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک تہخانے کا ایک سچا واقعہ بتانے والی ہوں۔ ایک ایسا تہخانہ جہاں جو چاہتا وہ وہاں سے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جیسے سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں ہاں، کہو، تم کہاں ہو؟ میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں بہت عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھی، میرے سر پر جیسے دھماکے ہو رہے ہوں۔ 40 سال! اوف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال! میں نے سوچا۔ سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 سالوں سے میں کتنی مرتبہ یہ خواب دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اس انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہخانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میں کوئی 15 یا 16 سال کی تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر کے اور وہاں سے آنے والے مسلمان کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے بیچ میں ایک تہخانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنا ہوا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جائے تو اس کی زمین پر ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں سے تہخانے کے متعلق پر اصرار ہوا۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہخانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، این سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی تھا اور ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہخانے میں ایک عجیب سی بو تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہخانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند سال ہی بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہخانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جا کر مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بالکل تنہا رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ پھر بعد میں ہمارے رشتے کی پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے تھے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تھا،
وقت آگے بڑھنے لگا، میں نے 10ویں کے امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں بھی تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا اور نہ فلم دیکھنا اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے، کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، پھر اماں بھی چلے گئی تھیں۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھے ہوتے تھے، صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو ہی آتے اور پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بڑھنے لگا۔ ایک پیڑ صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے گھر۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھی، اب ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کی باتیں کرتی، کہانیاں سناتی۔ اس وقت کے حساب جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھی ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پراسرار تہخانے اس سے ہوتا ہوا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑ پاتے کہاں سے جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا۔ میں سب نوجوانوں میں حد سے زیادہ نڈر تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں تھی کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کسی طرح جمشید سے میری دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے ہی دوستی کی ہو۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، اس پرانے وقت سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے ملاقاتوں کے لیے۔ میرا گھر تو آئیڈیل تھا، ابا اور بھائی نہیں ہوتے تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمشید چھپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ اب کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں، وہ جلد اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول سے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکر کھا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا ہوا ابا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، ٹھیک ہوں میں۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے ابھی تک۔ میں نے کہا، آج دکان نہ جائیں، آرام کریں۔ راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی۔
حمیدہ پھپھو جب معمولی سو چکی تھی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی تو میری جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کروں میں؟ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی مگر کسی باؤنڈری، ان کے بغیر وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بچا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی ہی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی یہاں سے۔ میں اپنی اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کی تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا وہ میں غسل خانے میں تھی۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور ٹانگے والا ابو کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ راشد بھائی نے کہا میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اوف، میری تو سانس ہی رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابو کو دوا دے گئے، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی بھی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانہ کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں کی گھڑی میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جلدی آؤ باہر۔ مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں نے ذرا تیز پکارا، جمشید باہر آ جاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کیسے؟ کہاں جا سکتا ہے جمشید؟ میں بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے آنسو پوچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، مجھے اس حال میں بیٹھا دیکھا تو میں اس وقت رونے کا سبب کیا بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی میں جیسے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، جمشید تم کہاں ہو جمشید؟ مگر کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا، ناہید۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔
اس کی تکلیف میں ڈوبے آواز نے مجھے کبھی سکون نہ لینے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، شوہر بھی بہت اچھے ملے تھے۔ ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر بے چین رکھا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں، میرے خوابوں میں مجھے پکارتا ہوا۔ تہخانہ ایک شدید غلطی کی یہ سزا پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر سٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔